الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے سیشن مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو جاری تھی سورہ بقرہ کے مضامین پر۔ آج ہم جس آیت پر گفتگو کریں گے وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ ہم سماعت کریں گے۔ کافروں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں الگ الگ چیزوں کی ادنا سے ادنا چیز کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے؟ تو آج ہم یہ سماعت کریں گے کہ مثال بیان کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اور ہم جانیں گے کہ یہ مثال کن کے لیے بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا مچھر یا اس سے کمتر چیز کی مثال بیان کرنے سے، یا اس سے اعلیٰ چیز کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں فرماتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے حق ہیں، اور بہرحال کافر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ یہی قرآن بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہی بھی ملتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے محبوب پر قرآن پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کافروں نے یہی کیا۔ تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں فرماتا مثال بیان کرنے سے۔ مثال دے کر تمہیں بات کو واضح طور پر سمجھایا جاتا ہے، لیکن یہی مثال ایک اور کام بھی کرتی ہے کہ بتا دیتی ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے، کون وہ ہے جو اللہ کی بات کو ماننے والا ہے اور کون وہ ہے جو اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، کون وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور یہی مثالیں ایک انسان کو اعلیٰ مقام پر بھی فائز کر دیتی ہیں۔ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اور انہی مثالوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ اور زیادہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب انکار کر دیتے ہیں تو وہ اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں اور ایمان سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے والے فاسقین ہی ہیں۔ فاسق سے مراد کون ہے؟ یہاں فاسق کی تین باتیں بیان کی گئی کہ فاسق تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فاسق ہے کہ جس سے کبھی کبھار کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اسے تغابی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ فاسق ہے جو کبیرہ گناہ پر عادی ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اسے انہماک کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو حرام کام کو اچھا سمجھ کر ارتکاب کرتا ہے، تو وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پچھلی جو دو قسمیں بیان کی گئی فاسق کی، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے بلکہ وہ مومن ہیں، صرف کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے توبہ لازم ہے ان پر۔ تو یہ فاسق کی تشریح تھی جو تینوں درجے فاسق کے قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ کس سے ہے اور کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سا وعدہ ہے اور اللہ نے کن سے لیا ہے، کس کے لیے لیا ہے۔ تو اللہ نے 3 وعدے
الگ الگ لوگوں سے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق لیے ہیں۔ پہلا عہد کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ربوبیت کا اقرار کریں، اور اس کا بیان قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے اس ربوبیت کے اقرار کو، عہد کو ذکر کیا ہے۔ پھر دوسرا عہد انبیاء اکرام سے لیا گیا، بالخصوص انبیاء اکرام کے ساتھ یہ عہد خاص ہے، مخصوص ہے، وہ عہد رسالت کی تبلیغ ہے۔ وہ عہد رسالت کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے کہ تمہیں تبلیغ کرنی ہے اور دین کو قائم کرنا ہے، اور اس عہد کا ذکر بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے، علماء کے ساتھ جو عہد ہے وہ قابل غور عہد ہے، اور اس عہد کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے علماء سے جو عہد لیا گیا ہے کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے، وہ حق کو نہیں چھپائیں گے، بلکہ وہ حق کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے واضح طور پر رکھیں گے۔ یہ علماء کے ساتھ اللہ نے عہد لیا ہے، اور یہ تینوں عہد کا تعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے کہ تم نے اللہ کو رب بھی ماننا ہے تو حضور کی مان کر ماننا ہے۔ انبیاء کرام سے بتایا گیا کہ تم سب نے جب بھی تبلیغ دین کرنی ہے تو حضور کی بات ضرور کرنی ہے، اور علماء کو بتایا گیا کہ جب بھی تم نے حق کی بات کرنی ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے کہ حق کو کیسے بتایا جاتا ہے اور حق کو نہیں چھپایا جاتا۔ یہ لوگوں میں ترغیب دو، لوگوں میں بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے نور سے فیضیاب فرما، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔